السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا جو عرب کے علاقے میں آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جس جگہ آباد تھی اس کا نام الحجر تھا۔ آج کے دور میں اس جگہ کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم سمود اپنی شاندار عمارتوں اور تعمیرات کے لیے مشہور تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے اور اپنی طاقت و صنعت گری پر بہت نازا تھے۔ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کو بھول کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور ظلم و زیادتی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور ظلم و زیادتی سے باز آئیں۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں فانی ہیں اور اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی زندگی میں ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ لوگ اپنے مال و دولت اور طاقت پر اتنا فخر کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تمہارے کہنے پر نئے دین کو قبول کر لیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قوم سمود کو ایک معجزہ دکھایا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کی فرمائش پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی کو نکالا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور اس کو پانی پینے دیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے۔ قوم سمود کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اونٹنی کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کریں اور اسے اپنے مقررہ دنوں میں پانی پینے دیں، لیکن قوم کے بڑے سردار اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا اور کہا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور اسے قتل کر دیا ہے۔ اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب نازل ہوگا۔ قوم سمود نے ان کی بات کا بھی مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو جھوٹ قرار دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آیا اور ایک ہولناک زلزلہ اور آواز کے ساتھ قوم سمود کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کے شاندار مکانات اور طاقتور عمارتیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ نے ان ظالم لوگوں کو ہلاک کیا اور ان کے اعمال کی سزا دی۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی اطاعت اور حق کی پیروی میں ہی انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت اور طاقت انسان کو غرور میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن اصل طاقت اور عزت اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔